اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 60 to 69 میں توحید کو ذہن نشین کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت سوال کرتے ہیں اور اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، پانی برسانے والا، درختوں کو اگانے والا، زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا، دریا، پہاڑ، میٹھے اور تلخ پانی کے درمیان پردہ حائل کرنے والا، بے قرار کی دعا سن کر تکلیف دور کرنے والا، خشکی و سمندر کی تاریکی میں راستہ دکھانے والا، ہواؤں کا انتظام چلانے والا، خلق کی ابتدا اور اس کا تسلسل جاری رکھنے والا، یہاں تک کہ تمام مخلوقات کو رزق دینے والا۔ ان سب میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر سوال کے بعد پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ پھر انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اس سے بالکل بالا و برتر ہے۔ انداز بیان ایسا ہے کہ سر جو ہے خود بخود ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 70 to 93 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، قیامت کے مناظر بیان کیے گئے اور شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن پاک بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن پہ یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پھر قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں گی۔ پہلی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دوسری یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور تیسری جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ پھر قیامت کے مناظر تفصیل سے بیان کیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا، ارشاد ہوتا ہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں، اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں۔ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القصص کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ قصص کے معنی ہے ترتیب وار قصہ بیان کرنا۔ اس سورہ کے 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ آیت نمبر 1 to 6 جو کہ سورت کا تمہیدی حصہ ہے، اس میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون ایک متکبر سرکش حکمران تھا، نسل پرست تھا، بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی ان کی ایتھنک کلینزنگ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ فرعون ایک فسادی حکمران تھا، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز اختتام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 7 to 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی داستان بیان کی گئی ہے، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ان دنوں قتل کروا رہا تھا، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وحی فرمائی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ تسلی بھی دی کہ لڑکا تمہاری گود میں لٹا دیا جائے گا۔ دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا، اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو یہ سب منظر ان کی بہن خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول پڑیں کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش تمہارے لیے کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، ساتھ لے آئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں سے ملا دیا۔ بنیادی طور پر یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدابیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیر محسوس تدبیروں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دریا میں بہا دیا جانے والا شیر خوار بچے کا ایسا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دیں اور بچے کو ذبح ہونے سے بھی بچا لیا، اور پھر فرعون کا دشمن اسی کی گود اور گھر میں پل کر جوان ہوا۔ آیت نمبر 14 to 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ قتل ہو جاتا ہے تو انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کام تھا۔ انہوں نے اس پر استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف بھی فرما دیا۔ پھر اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ حکمران ان کو قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 to 28 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کی جانب جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد مدین میں 10 سالہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر 2 کمزور لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ یہ ازل سے اسلام کا مزاج ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کا احترام کرنے والا، مدد کرنے والا اور عزت کرنے والا بنایا گیا ہے، اور یہ آج کے دور کا فتنہ مساوات ہے جس نے برابری کے چکر میں عورت کو احترام سے محروم کر دیا اور بوجھل کاموں میں تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پانی پلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا کوئی بدلہ نہیں چاہا، حالانکہ وہ تنہا تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، لیکن مومن کی شان یہی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا اور وہ انسان کے در کا سوالی نہیں بنتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پالنے والے تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کے در سے مانگ کر اور سر جھکا کر بندہ سر بلند ہی ہو جاتا ہے اور مدد بھی ملتی ہے۔ دیکھیں، ادھر دعا مانگی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے خوراک کا، رہائش کا، نکاح کا اور خاندان کا بندوبست کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن پاک نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے، اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے والد محترم، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اور اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 29 to 42 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مصر سے واپسی پر وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے، لاٹھی کا سام بننا اور دوسرا جیب سے چمکتے ہوئے ہاتھ کا نکلنا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسلام کی دعوت دیں، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون مقرر کیا گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، اور فرعون کہنے لگا کہ اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، اور ہم نے ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 43 to 60 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے حاصل ہونے والے نتائج کی طرف توجہ دلائی گئی، اور قریش کو وارننگ کی گئی کہ قریش جو فرعون کے رویوں میں مطابقت ہے، جو مطالبے وہ کرتے تھے وہی تم کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ کو یہ دھمکی دی گئی کہ تم سے پہلے کتنی ہی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں تباہ کر دی گئیں۔ اسی دوران حبشہ کے اہل کتاب کی تعریف کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں کو دور اجر کی نوید سنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے متعلق فرمایا جن کو دورہ اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر یہیں پر مشرکین کے ایمان نہ لانے کی ریزن بتائی گئی کہ ان کے مفادات جو ہیں دنیا کے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ دراصل شیطانی جھانسا ہے کہ اسلام جو ہے دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے، حالانکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے جو خیر، امن اور خوشحالی لاتا ہے۔
پھر آیت نمبر 61 to 75 میں اللہ تعالیٰ یوم الحساب کے مناظر پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل حاکم اور الہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دنیا میں بھی دن اور رات اس کے قبضے میں ہے، اور روز قیامت بھی ہر امت سے گواہ لائے جائیں گے اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ آیت نمبر 76 to 82 میں قارون کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، اس لیے اپنی قوم سے بغاوت کی، اور دولت مند اس قدر تھا کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول، یعنی دنیا کے مناجات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق اور حقدار ہوں، اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی دن کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ لیکن اہل علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس کہ بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور پھر بعد میں قارون کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، اور جو لوگ اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 83 to 88 جو کہ سورت کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ اور یہی پھر سورہ مبارکہ کا اصل پیغام بھی ہے کہ فساد کرنے والوں کا دنیا میں اور آخرت میں برا انجام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خوشخبری دی گئی کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ العنکبوت کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ عنکبوت سے مراد مکڑی ہے۔ اس کے مرکزی مضمون میں یہ ہے کہ اہل ایمان کو لازماً آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم انشاءاللہ اپنے لیے کرنے والے بہت سے کام ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے۔ آیت نمبر 1 to 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایمان محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ کون اپنے دعووں میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ اور یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 to 13 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر والدین کا حق ہے، لیکن اگر والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ پھر اہل نفاق کے کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں عذاب پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی لائی ہوئی آزمائش یا فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری بھی جو ساری زندگی ہے اسی فکر میں کٹ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کفار کے سردار کمزور ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یہ تو محض جھوٹے ہیں، البتہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھا لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ آیت نمبر 14 to 40 میں انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی کہ انہیں کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد و سمود کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون، قارون اور حامان کو ہلاک کیا کیونکہ وہ زمین میں اپنی بڑائی کا ظام کرتے تھے۔ آیت نمبر 41 to 43 میں اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ولی، کارساز، سرپرست اور محافظ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو ولی سرپرست بنایا جائے گا وہ مکڑی کے کمزور گھر کی طرح ہیں۔ یعنی جس طرح مکڑی کا گھر یعنی جالا نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اسی لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں کہ بالکل ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار اور نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ انہیں نہیں بچا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلائل کا علم ہے جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ آج کے اس پارے میں دو دعائیں آئی ہیں، ایک تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 میں اور دوسری آیت نمبر 24 میں ہے۔ یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پالنے والے تو جو کچھ بھلائی میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے کیونکہ مجھے تو ضرورت ہے ہر چیز کی اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، تو میری حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت مجھے دے دے۔ تو ضرورت میں جو دنیا کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا خیر، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔